بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 231 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کارساز بنا لو۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو باتیں یہ کہتے ہیں، یعنی یہ کافر لوگ کہتے ہیں، ان پر صبر سے کام لو۔ وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ وَذَرْنِي، مجھ پر چھوڑ دو۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہتی ہوئی آگ ہے۔ وجحیما، اور دہتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے۔ وعذابا الیما، اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ یوم، اس دن، ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ جو پہلی آیت ہے آج کے سبق کی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ رات میں تو آپ نماز پڑھتے ہی ہیں، جیسے کہ پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوا، دیگر اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیتے رہیے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ نماز ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یعنی اس کا ذکر نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس لیے عام اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خصوصیت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور قطع تعلق کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو کر رہیں، یعنی کہ اپنا جو قلبی رخ ہے، اپنا جو قلبی دھیان ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، اس تعلق کے مظاہر اور آثار ہر تعلق پر جو ہے وہ غالب ہونے چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہر تعلق سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ مظاہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے بھی تعلق ہوتا ہے، اولاد سے بھی ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ تعلق بہرحال غالب رہنا چاہیے، اس کی احکام کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو بھی بندہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا باطن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور رہتا ہے، اور مخلوق کو راضی رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے، جو خاص طور پر پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا باطن ہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے،
لیکن پھر بھی ہر وقت اس کا دھیان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رہتا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، جو کہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو کچھ بھی مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان میں ہے سب اسی کی مشیت سے ہوتا ہے اور وہی سب کا رب ہے، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے، فاتخذہ وکیلا، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے، اسی کے سامنے اپنی حاجت رکھیے اور اسی سے جو ہے وہ سب کچھ آپ کو مانگنا چاہیے اور مانگیے اور اسی کی طرف متوجہ رہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صبر کرنے کا حکم عطا فرما رہے ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیات کے اندر دوزخ کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور پھر جو ہے وہ وقوع قیامت کے وقت زمین اور آسمان کا، زمین اور پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، یہ سب کچھ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جلدی نہ کریں، یہ لوگ آپ کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ کچھ مہلت دیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ کا رویہ ہے، جو یعنی ان کا جو رویہ ہے آپ کے ساتھ وہ بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن آپ صبر سے کام لیں، ان کو کچھ مہلت دیں، یہ ناز و نعم میں پلے ہیں اور جو ہے وہ اسی میں بڑے ہوئے ہیں، اور دنیاوی اموال اور نعمتیں ان کے غفلت کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ اولی النعمت، یہ اس سے اسی کی طرف دنیاوی اموال اور نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، تو ان چیزوں میں پڑھ کر وہ آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ ان کے حق میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو تھوڑے دن کی بات ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت آ کر رہے گی۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مجھے اور ان کو چھوڑ دیجئے جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو اس طور پر ڈیل دے رہے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے، گویا کہ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو ناز و نعم ہیں، گویا کہ یہ استدراج ہے، یہ اسی میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کافروں کی تعذیب کا ذکر ہے کہ یہ جو لوگ تکذیب میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں، اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، جو ہے وہ بیڑیاں ہیں، وَجَحِيمًا، اور دوزخ کی آگ ہے، ان کے لیے ایسا کھانا ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ان کے لیے ایسا کھانا ہے جو کہ گلے میں پھنس جانے والا ہوگا، اور ان کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو جہنمی ہیں ان کو اتنی زیادہ بھوک لگے گی کہ جو الگ سے ایک عذاب ہوگا، یعنی کہ وہ بھوک بھی ان کے لیے عذاب ہوگی، لہٰذا وہ کھانے کے لیے فریاد کریں گے اور اس پر ان کو جو ہے وہ ذریع پیش کیا جائے گا، جس کا سورہ غاشیہ میں ذکر ہے، یعنی کہ وہاں پر اس کا ذکر ہے کہ ان کے لیے وہاں پر ذریع کھانا ہوگا، تو وہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا جس سے وہ نہ موٹے ہوں گے نہ ان کی بھوک ختم ہوگی۔ پھر دوبارہ وہ طلب کریں گے تو ان کو طعامًا ذا غصۃ، ایسا کھانا جو اٹکنے والا ہو، گلے میں اٹکنے والا ہو، وہ دیا جائے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے وہ تدبیریں کریں گے، یاد کریں گے کہ دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں گلے سے کیسے اتارا کرتے تھے، اور اٹکی ہوئی چیزیں گلے سے اتارنے کا کیا طریقہ تھا، یعنی کہ جو ہے وہ پانی کی سے اترتی ہے گلے میں اٹکی ہوئی چیز، تو وہ پانی طلب کریں گے، انہیں کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ دیا جائے گا، اور جب وہ کھولتا ہوا پانی وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے، چہرے کے قریب کریں گے، تو ان کے چہرے جو ہے وہ اس پانی سے جو ہے وہ اس پانی کی تپش سے چہرے جو ہے وہ جل جائیں گے۔ پھر جب وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ کے اندر کی جو چیزیں ہیں، آنتیں وغیرہ ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جو ہے وہ اس پانی کے پینے کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور یہ بھی ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔
اس کے بعد فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، ہلنے لگیں گے، یعنی ان میں بھونچال آ جائے گا، پہاڑ ریت کے تودے کی طرح جو ہے وہ بنے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ جس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جماؤ نہیں ہوتا، اور نیچے کو جو ہے وہ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ پہاڑ کے تودے کی طرح ہو جائیں گے۔ یوم ترجف جو ہے وہ اس کا متعلق اگر عذابًا علیما کو قرار دیا جائے تو اس صورت میں یہ معنی ہو جائے گا، اس صورت میں یوم ترجف ظرف بنے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ بعض حضرات نے اس کو ذرنی سے بھی متعلق کیا ہے، یعنی یہ جو وزرنی والمکذبین ہے اس سے بھی بعض حضرات نے اس کو متعلق کیا ہے، یعنی کہ اس صورت میں پھر جو ہے وہ اس کا تعلق وزرنی والمکذبین اولی النعمت وماہرہم قلیلہ سے ہوگا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کو تھوڑی مہلت دیجئے۔ مہلت کب تک دیجئے؟ اس دن تک جس دن جو ہے وہ زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ جو ہے وہ ریت کے تودے کی طرح بنے ہوئے ہوں گے، یعنی جو ریت کے تودے ہوتے ہیں، ریت کے بکھرے ہوئے تودے، ان کی طرح ہو کر رہ جائیں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لے، ای قل بسم اللہ الرحمن الرحیم فی ابتداء قراءتک۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کا نام لینے سے مراد یہ ہے کہ جب اپنی قرات شروع کرو، تلاوت قرآن شروع کرو، تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے تعلق منقطع کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انقطع، تبتل کا معنی ہے انقطع، تعلق منقطع کر کے، الیہ اسی کی طرف، فی العبادتی، کس وقت تعلق منقطع کریں؟ عبادت کے وقت، جب عبادت کر رہے ہوں تو تعلق منقطع کر کے تبتیلا اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مصدر بطلا جی ابھی رعایتا للفواصل وہو ملزوم التبتلی، مصنف فرماتے ہیں تبتیلا جو ہے یہ بطلا کا مصدر ہے اور اس کو فواصل کی رعایت سے لایا گیا ہے، وہ ملزوم التبتل، یہ تبتل کا ملزوم ہے۔ ہوا رب المشرق والمغرب، وہی جو ہے وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، پروردگار ہے، لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا کارساز بنا لو۔ مؤکدا لہو امورک، یعنی اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر لو۔ یہ وکیلا کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دو۔ واصبر علی ما یقولون ای کفار مکہ من آذاہم، اور صبر کیجئے علی ما یقولون، اس پر جو وہ کہتے ہیں، ای کفار مکہ، یقولون کا قائل کون ہے؟ کفار مکہ ہیں۔ صبر کس پر کیجئے؟ ان کی تکالیف پر، جو وہ اظہار ثانی کی باتیں کرتے ہیں ان پر جو ہے وہ آپ صبر کیجئے۔ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں جو ہے وہ آپ ان سے جو ہے وہ وزاداری کے ساتھ الگ ہو جائیے۔ لا جزع فیہ، جس میں جزع فضا نہ ہو، وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ، اور یہ حکم جو ہے وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قتال کے حکم نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے۔ جب قتال کا حکم نازل ہوا تو پھر اب کفار کی تکالیف پر صبر نہیں کرنا بلکہ ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ وَذَرْنِي اُتْرُكْنِي، ذرنی کا معنی بیان کر دیا کہ چھوڑ دیجئے، اُتْرُكْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، مجھے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے۔ عطف علی المفعول او مفعول معہ، یہ جو والمکذبین کے اندر واو ہے یہ عاطفہ ہے، اور مکذبین کا عاطف جو ہے وہ ذرنی کے مفعول پر ہے، یہ جو ذرنی ہے اس کے مفعول پر ہے، یا پھر یہ مفعول معاہو ہے، یعنی والمکذبین پھر مفعول معاہو بنے گا۔ دونوں ترکیبیں ہیں اس کی، یا تو یہ ذرنی کا کہ مفعول پر اس کا عاطف ہوگا، یا پھر یہ مفعول معاہو بنے گا۔ والمعنی انا کافیہم وہم صنادید قریش اولی النعمت التنعم، والمعنی اس کا معنی جو ہے، اس کا مطلب مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ میں ان کے لیے تمہاری طرف سے کافی ہوں، انا کافیہم، میں ان کے لیے تمہاری طرف سے کافی ہوں۔ وہم صنادید قریش، اور وہ سرداران قریش ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو جھٹلانے والے ہیں؟ وہ قریش کے سرداران ہیں۔ اولی النعمت التنعم،
اور جو ہے وہ جو کہ ناز و نعام والے ہیں، التنعمی نعمتوں والے ہیں، ومہلہم قلیلا اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دو، من الزمنی یعنی کچھ مدت ان کو اور مہلت دو۔ فقتلوا بعد یسیر منہ ببدر، مصنف فرماتے ہیں کہ کچھ مہلت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہی مدت کے بعد بدر میں وہ قتل کر دیے گئے، یعنی کہ بدر تک ان کو مہلت دینے کا یہاں پر بیان ہے کہ ان کو بدر تک مہلت، تو بدر تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، بدر میں پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان لدینا انکالا قیودا ثقالا جمع نکل بکسر النون، اور بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، یعنی کہ انکالن قیودن یہ بیڑیوں کو کہتے ہیں، ثقالن جو کہ بڑی بھاری ہے، جمع نکلم بکسر نون، انکالن یہ نکل کی جمع ہے جو کہ نون کے کسرے کے ساتھ ہے۔ وجحیم اور جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے، نارم محرقتن دہکتی ہوئی آگ، وطعاما ذا غصۃ اور جو ہے وہ گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے، یغص به فی الحلق وهو الزقوم او الزریع او الغسلین او شوک من نار لا یخرج ولا ينزل۔ یہ اس کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ گلے میں پھنسنے والا کھانا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گلے میں اٹک جاتا ہے، یغص به فی الحلق اٹک جاتا ہے، اور وہ کون سا کھانا اس سے مراد ہے، اس کی تفسیر ذکر فرمائی کہ زقوم مراد ہے، یا زری مراد ہے، یا غسلین ہے، یا پھر جو ہے وہ غسلین یعنی کہ پیپ ہے، او شوک من نارن یا آگ کے کانٹے ہیں، لا یخرج ولا ینزل جو نہ باہر نکلیں گے اور نہ ہی نیچے اتریں گے، وعذابا علیما مؤلما اور دردناک عذاب ہے۔ زیادتاً علی ما ذکر لمن کذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ یوم ترجف، یہ اس دن ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ جو ہے وہ لرز اٹھیں گے، تزلزل ترجف کا معنی ہے کہ لرز اٹھیں گے، ہلنے لگیں گے زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا رملا مجتمعا اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلوں کی مانند ان کے جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ اڑتے ہوئے غبارے کی مانند ہو جائیں گے، مہیلا اڑتے ہوئے غبارے کی مانند ہو جائیں گے، سائلم بعد اجتماعی ان کے جمع ہونے کے بعد، مہیلا جو ہے وہ ہوا من حالا یحیلو، مصنف فرماتے حالا یحیلو، یہ جو مہیلن ہے یہ حالا یحیلو سے ہے، اس کی اصل جو ہے وہ اصلہ محیولن، اصل اس کی محیول ہے۔ استثقلت الضمۃ علی الیاء فنقلت الی الہاء، جو ہے وہ یا پر ضمہ ہے وہ ثقیل تھا، اس کے ثقیل ہونے کی وجہ سے اس کو ہا کی طرف منتقل کر دیا گیا، وحذفت الواء ثانیہ ساکنین لزیادتها، اور واو کو جو کہ التقاء ساکنین کی وجہ سے جو واو تھا اس کو حذف کر دیا گیا اس کے زائد ہونے کی وجہ سے، وقلبت الضمۃ کسرۃ لمجانست الیاء، اور جو ہے وہ ضمہ کو یا کی مناسبت کی وجہ سے، لمجانست الیاء یا کی مجانست کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیا گیا، تو اس صورت میں یہ مہیلا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔